آج پوری دنیا کے اندر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت کماتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھ رہے برکت نہیں ہے، روزے بھی رکھ رہے برکت نہیں ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے برکت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت کے لیے جب تک رحمت کے فرشتے نازل نہ ہوں گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو ہی برکت ہوگی، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو برکت ہو نہیں سکتی۔ اور رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں سے نکل جاتے ہیں؟ تفسیر روح البیان شریف میں ایک بات لکھی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ آج گھر کی عورتیں تو باہر بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، جو باہر دوپٹہ نہ اوڑھے تو گھر میں دوپٹے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ عورت اگر اکیلی ہو، کوئی نہ ہو، تو بھی کم سے کم وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے احترام میں وہ کم سے کم اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے۔ یہ عورت کے لیے حیا ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو پھر سماج سے حیا ہی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ عورتوں کو بہت مقید کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مقید نہیں کرنا چاہتے کہ رکھتے ہیں، ارے ہم بازار میں کھانے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پلیٹ پر جو پیٹ میں جا رہی ہو، توجہ فرمائے، جو پلیٹ کا کھانا پیٹ میں جا رہا ہو اس پہ آوارہ لوگوں کی نظر پڑے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہو جائے اس پہ کسی کی نظر پڑے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ جو زندگی کا ساتھی بنے عورت، اس پر لوگوں کی نظر پڑے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے غیرت لوگوں کا کام ہے، بے حیا لوگوں کا کام ہے کہ وہ عورتوں کو نمائش بناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو عورت کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو ہم عورتوں کو نمائش نہیں بناتے۔ عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بالوں کی نمائش کری تو بیچاری گھر میں کیا دوپٹہ اوڑھے گی؟ یاد رکھیے، امام حسین سے کسی نے کہا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے سچ کہا، جب میری امی کا وصال ہوا تو 6-7 سال سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، اس چھوٹی سی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے وہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رک جائے میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیے ہیں تو آپ سید امین القادری صاحب کی اس بیان کو سن کر جائیے گا کہ ہمارے گھر میں غریبی کیوں آتی ہے، اس کی کارن کیا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی مسلمان بھائی ہیں جن کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ان کے گھر میں غریبی آ گئی ہے، ان کو کاروباروں میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں غریبی آیا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس گھر میں کچڑا ہونا اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جس گھر میں عورت اپنے بال کو کھلا کر کے چلے نا اس گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ جان لے کہ ہمارے گھر میں کیا ریجن ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو چلیے ہم اور آپ دونوں مل کر سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو تھوڑی سی بھی مس نہ کریں، پوری بیانات کو سماعت کریں۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ تو تفسیر روح البیان شریف کا ذکر کر رہا تھا، رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے علاوہ تیار کیا اور آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ آگ جو ہے اس کا علاوہ جو اس کا حوض تھا وہ تقریباً 80 گز بتایا جاتا ہے، اور ہر بندہ اس میں لا کر کے لکڑیاں، کوئلے اور ایندھن ڈالتا، حتیٰ کہ عورتیں منتیں مانتی کہ میرے بچے کو شفا ملے گی تو چرخہ کاٹ کر جتنی رقم آئے گی وہ سب ابراہیم کو جلانے کے لیے میں خرچ کروں گی۔ اتنی شدت پیدا کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب
कई दिनों तक के आग भड़कती चली गई, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब आग में डाला कैसे जाएगा, ये एक अजीब मसला था उनके लिए। तो शैतान ने आकर इंसानों को मेंजनीक बनाना सिखाया, गोफन जिसको कहते हैं मेंजनीक, वो बनाना सिखाया। और जब वो लोगों ने मेंजनीक तैयार कर दी, तो तैयार करने के बाद मेंजनीक और गोफन आप समझते हैं ना कि रस्सी खींची जाती है और खींच करके छोड़ दी जाती है, तो जो पत्थर रखा होता